شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي۔ یہ تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ تیسرے پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان بشارتوں کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دیں جب یہود آپ کو سولی لٹکانا چاہتے تھے۔ پچھلی آیہ کریمہ کا جس پہ اختتام ہوا تھا وہ یہ جملہ تھا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ گویا اس تدبیر کی ایک تفصیل ہے کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کا پورا منصوبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ یہود جو ہیں یہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اس شر سے بچائے گا۔ اس کی پھر صورت یہ بنی کہ جو بندہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، جو لوگ آئے تھے، ایک روایت کے مطابق انہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا گیا، یعنی اس کی شکل ویسی بنا دی گئی، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے اس کو سولی لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ گویا یہ وہ بشارتیں ہیں اس آیت میں جن کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت دیں جب یہود آپ کو پھانسی لٹکانا چاہتے تھے یا سولی لٹکانا چاہتے تھے۔ اب آپ ترجمے پہ غور فرمائیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ جب، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اس لفظ کی میں تشریح کرتا ہوں بعد میں۔ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ ورافعو کا، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں۔ طہرہ یطہر تطہیر سے اسم فاعل مطہر کا ساتھ ضمیر لگی، ومطہرو کا،
اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک وجاعل اور بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، اتباع کی، فوق الذین کفروا فوق اوپر، الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ مرجعکم الیہ میری طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما جس میں کنتم تم تھے، فی ہے جس میں تختلفون اختلاف کرتے، کنتم تختلفون یہ ماضی استمراری ہے، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پہلی بشارت یہ دی کہ انی متوفی کا، یہ جو وفات کا لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یہ بشارت نہیں ہے، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں کوئی بشارت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو بشارتیں دے رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اصل میں ذرا بات کو واضح کر دوں، شاید کچھ دوستوں کو ابہام رہے، قادیانی حضرات جو ہیں نا، قادیانی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی اور پھر وہ بعد میں زندہ ہو کر ادھر کشمیر کی طرف آ گئے اور ادھر سری نگر میں ان کی قبر ہے، استغفر اللہ، وہ آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے قائل نہیں۔ وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، پھر جو اگلا جملہ ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، تو وہ جو کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ میں تجھے فوت کروں گا اور میں تیری روح کو اپنی جناب میں یا آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ بات اس لیے غلط ہے، ایک تو احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا واضح تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بالکل صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اور علامات قیامت میں سے حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر متوفی کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، تو اس میں بتانے والی کون سی بات ہے جب سب کو فوت اللہ ہی کرتا ہے؟ یعنی اس میں خبریت کیا ہے کہ آپ کوئی یہ کہے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں؟ اور اصل میں جو توفیٰ کا لفظ ہے، توفیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا۔ تو متوفی کا معنی یہ ہے میں تجھے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک الیہ اور میں تجھے اپنی بارگاہ میں اٹھانے والا ہوں۔ یعنی توفیٰ کا مطلب دیکھیں، موت کے لیے توفیٰ کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ یعنی موت میں چونکہ روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اس کو مجازی معنوں میں توفیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں توفیٰ کا مطلب ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لینا۔ تو اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ، یہود تمہیں سولی لٹکانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ میری تدبیر یہ ہے کہ میں مکمل طور پر تمہیں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ میں تمہیں اپنی جناب میں اٹھا لوں گا،
میں تجھے آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ اچھا، اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ اس کی اچھا پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی رافع کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری روح کو اٹھاؤں گا، تو روح تو سب مومنوں کی اٹھائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ بتانے کا کیا خاص مقصد تھا کہ میں تیری روح کو اٹھاؤں گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات ہے کہ پہلے سے ایک چیز طے کر لی ہے، اب اس کا جواز ثابت کرنے کے لیے دلائل گھڑنے ہیں، ورنہ الفاظ بالکل واضح ہیں قرآن کریم کے کہ میں اے عیسیٰ، یعنی آپ اس کا پس منظر دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھا جائے۔ یہ کس وقت فرمایا؟ جب یہود آپ کو سولی لٹکانا چاہتے تھے، اللہ آپ کو بشارتیں دے رہا ہے۔ کیا اس وقت اللہ یہ فرمائے گا عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں؟ یہ تو کوئی بشارت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہود ناکام ہو جائیں گے، میں تمہیں مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لوں گا اور میں تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا۔ اور حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں، یعنی پچھلی مرتبہ بھی ایک آیت آئی تھی جس میں تھا وسجد ورکع، سجدہ کر اور رکوع کر۔ پہلے بھی اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کلام میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی اصل کلام یہ ہے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی و متوفیک و مطہرک من الذین کفروا، یعنی اے عیسیٰ اس وقت میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، پھر وقت مقررہ پر میں تمہیں تمہاری موت آئے گی، اور پھر جو ہیں بعد والی بشارتیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر توفیٰ کا جو لفظ ہے یہ موت کے معنی میں نہیں ہے، موت توفیٰ کا مجازی معنی ہے، یہاں یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ چھٹے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، آگے جا کے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی جناب میں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کو یہ بشارت دی گئی کہ میں ان کے منصوبے کو ناکام کر دوں گا، میرا منصوبہ کامیاب ہوگا اور میں تمہیں آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ ایک پہلی بشارت یہاں پر یہ دی گئی، اور پھر فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہود کیا کہتے تھے کہ جس کو قرآن روح القدس کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہاری روح القدس سے مدد کی، وہ کہتے تھے کہ کوئی شیطان عیسیٰ کے پاس آتا ہے استغفر اللہ اور وہ جو چیزیں ان کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری شان کو اس طرح واضح کر دوں گا کہ تمہارے دشمنوں نے جتنے الزامات لگائے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں پر کافر کن کو کہا گیا؟ یہود کو۔ یہاں پر کافر کن کو کہا گیا؟ یہود کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود بھی کافر ہیں، اہل کتاب ہونا ایک الگ تقسیم ہے۔ اس وقت، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، اس وقت یہود بھی کافر ہیں۔ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس پر کافروں کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ باقی اللہ کا اپنا معاملہ ہے، وہ مشرک کو بخش دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو قانون اس کا جو عدل ہے وہ یہ ہے، باقی اس کا فضل ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں باس نہیں ہے۔ تو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَاعِل، اور میں بنانے والا ہوں الذین، ان لوگوں کو،
اتبعوا جنہوں نے پیروی کی کا تمہاری، فوق الذین کفروا اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یعنی اگر آپ اس پس منظر کو دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہود، اس وقت یہود بڑے پاورفل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو بہت کم لوگ تھے نا، یہود بڑے طاقتور تھے، ان کے پاس حکومت بھی تھی، سب کچھ، یعنی بڑی ان کے پاس اسباب تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ اپنے ارادے میں ناکام ہوں گے اور میں قیامت تک تمہارے پیروکاروں کو ان پر غلبہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی قیامت تک جو غلبہ ملے گا وہ یہود و نصارہ کے مقابلے، یہود و نصارہ کے پس منظر میں نصارہ کو ملے گا، یہود کو نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں یہود کی کیا حالت ہے، کیا کیا ان کو کس کس طریقے سے ان کو ذلیل کیا گیا۔ آج اسرائیل کا جو ملک ہے وہ کس طریقے سے بنا، کس طریقے سے قائم ہے، کیا منصوبہ بندی ہے دنیا کی، سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر یہ ہٹ جائے تو اسرائیل کچھ نہیں ہے، یعنی اگر وہ پلاننگ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ ہے وہ یہود کو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مقابلے میں ان کو غالب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت تھی کہ اگرچہ آج تمہارے ماننے والے بہت کم ہیں لیکن قیامت تک میں انہیں یہود پر غلبہ عطا فرماؤں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہود کے مقابلے میں جو بھی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے یا ان کو رسول مانتا ہے، غلو کر کے مانے جیسے نصارہ مانتے ہیں یا حقیقت میں مانے جیسے مسلمان مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے یہود پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ثم الی مرجعکم، یعنی یہاں پر تو کوئی بھی بات ہو نا اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہے، آج بھی نہیں مانے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دنیا میں یہ کر دوں گا، ثم الی مرجعکم، پھر سب نے لوٹ کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پر جو بندہ باطل کے ساتھ لگ جائے گا اسے صرف دنیا میں ذلیل نہیں کیا جائے گا، اسے میری بارگاہ میں آ کر بھی عذاب سہنا پڑے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ نے بندے کو عقل بھی دی ہے، زبان بھی دی ہے، وہ باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے، حق کو باطل ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وہ دن آنے والا ہے جب بولتی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، اور خاموشی چھا جائے گی اور سوائے سانس کی آواز کے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اس وقت بندے جھک جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر تو بندے باتیں کرتے رہیں گے لیکن جو حق اصل میں واضح ہوگا وہ قیامت کے دن واضح ہوگا۔ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ کے فیصلوں کو یہاں شواہد کی روشنی میں سمجھ لیا کرو، تب تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس وقت تو سب مان جائیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے پھر اس وقت میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بندے کفر کریں گے اللہ انہیں دنیا میں بھی جیسے یہود کے ساتھ ہوا یا منکرین رسالت کے ساتھ ہوا
میں انہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من سے ناصرین مدد کرنے والے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کن کا؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے تو وہ قیامت کے دن بھی بے یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اسے انبیاء کی شفاعت ملے گی، صالحین کی شفاعت ملے گی، نیکوکاروں کی شفاعت ملے گی۔ جو بے یار و مددگار ہوگا وہ ہوگا جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر اپنے ہی اعمال بندے کے اوور آل فیصلہ کروائیں گے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، تو پھر تو نہ کافروں کے لیے ہوگی نہ مومنوں کے لیے ہوگی، تو پھر کافروں کے لیے یہ باعث مذمت کیسے بن گیا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کا مددگار نہیں ہوگا جو ایمان کے بغیر جائیں گے، لیکن جن کا ایمان سلامت ہوگا ان کا ایمان انہیں لازمی طور پہ فائدہ دے گا، وہ شفاعت سے بھی ان کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے کسی نیک دوست کے کہنے پر بھی کسی کی بخشش کر دے گا۔ یہ معاملے ایمان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وفا یوفی پورا پورا بدلہ دینا، وہی یعنی وفا کہتے ہیں بات کو پورا کرنا، وفا اخذ الشیء وافیا توفا، وفا پورا پورا بدلہ دینا، اس میں ایک تکمیل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ، پس اللہ انہیں پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کے اجر، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اس دنیا میں کبھی کوئی ظالم بھی غالب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اللہ کا محبوب کبھی ظالم نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب ہمیشہ عادل ہوتا ہے، عدل کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کے راستے پر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، کس لیے اس کو غلبہ مل گیا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہیں وہ چیزیں نتلوہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر الحکیم اور حکمت والی یاد دہانی میں سے، یعنی یہ آیات ہیں اور ایسی یاد دہانی ہے جو حکمت کے اصول کے تحت لوگوں کو عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں غور و خوض کر کے نصیحت حاصل کریں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اب آ گیا وہ وفد جو نجران کا وفد آیا تھا، اسی پس منظر میں یہ آیات ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتائیے حضرت عیسیٰ کا والد کون ہے؟ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے جنہیں اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا؟ یہ جو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے پیدا کیا کہ میں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے لوگوں کی تخلیق کا، لیکن میں اس سسٹم کا محتاج نہیں ہوں۔ لِنَجْعَلَهُ آیَةً، میں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، لِنَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت پر نشانی بنا دیں۔
مرزا قادیانی کہتا ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا کون سا کمال ہے، برسات میں کئی کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی ورڈنگ ہے۔ پھر جسے اللہ کہتا ہے نَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانی بتائیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کمال نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ان کی مثال آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، یعنی انسان تو مادہ خلق سے بنتا ہے نا، پھر ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم پھر قالا کہا، لہو اس سے، کس سے؟ آدم سے۔ ابھی آدم نہیں ہے، آدم کا پتلا ہے، ابھی آدم تو نہیں بنے نا، آدم کا پتلا ہے، لیکن یہ میرے رب کی شان ہے، جیسے وہ موجودات کو حکم دیتا ہے ویسے معدومات کو بھی حکم دیتا ہے، جیسے موجودات اس کی بات مانتے ہیں ویسے معدومات بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ ثم قال لہو، پھر ہم نے اس سے کہا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، ہم نے کہا ہو جا پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، فلا پس نہ، تکن ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اب ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو شک نہیں کریں گے نا، پیغمبر کی ذات سے تو شک کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ پیغمبر تو ہمیشہ اس درجے پہ فائز ہوتا ہے کہ یا وہ اللہ کو دیکھتا ہے یا اس کا ایمان اور نبوت یہ بتاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو یقین کے بلند ترین درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو فلا تکن من الممترین، یا تو اس سے مراد ہے یہاں نہیں کا صیغہ دوام کے لیے ہے کہ جیسے آپ نے پہلے شک نہیں کیا آئندہ بھی شک نہ کرنا، یا اس سے مراد عام بندہ ہے کہ لوگوں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں شک نہ کرنا۔ فمن حاجک، وہ جو نصارہ تھے وہ لاجواب تو ہو گئے لیکن وہ مانے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا فمن حاجک، پس جو جھگڑے آپ سے، فیہ اس میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد اس کے، ما جاءک من العلم، جو آ گیا آپ کے پاس علم، یعنی آپ نے علم پر مبنی جو باتیں بتا دیں، جو بندہ اس کے باوجود بھی آپ سے جھگڑے۔ علم دیکھیں، پیغمبروں کی معلومات کو جب پیغمبر جو بات بتاتے ہیں اس کو علم کیوں کہا جاتا ہے؟ علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیر پیغمبر کا علم استدلالی ہوتا ہے، اور استدلال ہمیشہ محل خطر میں ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا تھا پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکی بود۔ جو علم استدلال پہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ محل خطر میں ہوتا ہے۔ بندہ آج ایک بات کہتا ہے، کل اس کا علم ترقی کرتا ہے، وہ دوسری بات کہتا ہے۔ پیغمبروں کا علم استدلالی نہیں ہوتا، وحی پہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں شک کی کبھی امکان نہیں ہوتا، شک کا کبھی شائبہ نہیں ہوتا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے جھگڑیں، فقل، پس آپ فرمائیں، تعالو، آؤ۔ یہ علو سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں، اس کا اصلی معنی ہے بلندی پہ کھڑے ہو کے کسی کو کہنا آ بھائی آ، لیکن یہ لفظ پھر مطلق بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آؤ ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو۔ نساء امرأتن کی جمع ہے۔ یہ آیت بہت طریقوں سے قابل غور ہے، اس لیے تھوڑا سا اس پہ مزید توجہ فرمائیں۔ نساءنا امرأتن کی جمع ہے، بلاؤ اپنی عورتوں کو،
وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو. ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو. مطلب کیا ہے؟ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بلاتے ہیں اپنے آپ کو، تم بلاؤ اپنے آپ کو. یعنی ہم دونوں، میں بھی آتا ہوں تم بھی آؤ. أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم ابتحال ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب لعنت بھیجنا ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، رو کر دعا کرنا. ابتحال کہتے ہیں نا یار، ابتحال اور تضرع اس بندے میں بہت ہے. ابتحال ہوتا ہے عاجزی کرنا. اس کا یہاں پر ہم عرفی معنی کرتے ہیں. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. پھر ہم، یہ لفظ مباہلہ نہیں ہوتا، مباہلہ ہوتا ہے. باہلہ یباہلو مباہلتاً. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا مباہلہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. مباہلہ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. کس طرح؟ فنجعل، پس ہم بناتے ہیں، لعنت اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. یعنی اگر تم دلیل سے نہیں مانتے تو پھر تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر دے. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اب ایک اس کی وہ صورت ہے جو ہے، باقی ہمارے مسئلے کی جھگڑے ہیں، وہ بھی میں کچھ اشارہ کروں گا. جب وہ نہ مانے تو یہ آیت نازل ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ آیت سنائی کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آؤ مباہلہ کر لو. وہ تھے تو اہل کتاب، سرکار کو پہچانتے تو تھے. انہوں نے کہا آپس میں کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو جب 3 دن پورے ہو گئے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. آپ کے ساتھ حضرات حسنین کریمین تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. پردے میں 10 ہجری کی بات ہے، اس وقت پردے کے حکم نازل ہو چکے تھے. اور حضرت علی نکلے. ان کا جو پادری تھا نا، اس نے دیکھا ان نورانی صورتوں کو، کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا. اللہ کی قسم اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس نے کہا جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کرے نا مالک پہاڑ کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دے، اللہ ان کی بات مان لے گا، اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا. انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور واپس چلے گئے. یہ اس کی اصل صورتحال ہے. اب آ جائیں، بہت سی باتیں ہیں اس پس منظر میں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو آخر سیدہ فاطمہ ہی کیوں گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ مباہلہ 10 ہجری میں ہوا ہے، نجران کا وفد 10 ہجری میں آیا ہے، اور سرکار کی تینوں صاحبزادیاں 10 ہجری سے پہلے انتقال فرما گئی تھیں، اس لیے وہ ساتھ نہیں تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مجھ سے ایسے بات ہوئی تو ایک بندے کی، میں نے اسے کہا مجھے ایک بات بتا، سیدہ فاطمہ کے سوا باقی سرکار کی صاحبزادیاں تو انتقال کر گئی تھیں، ازواج مطہرات تو زندہ تھی نا. اگر یہ کہا جائے، کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو. جمع کا صیغہ ہے نا، امرات ان کی جمع ہے نا نساء، اور نساء کا اطلاق اولی طور پر بیوی پہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں گزرا. اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے اللہ نے کہا تھا اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو تمہارے پیغمبر صرف ایک بیٹی کو لے کے کیوں گئے؟
جبکہ ازواج مطہرات موجود تھیں، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ مجھے کہتا ہے آپ ہی بتائیں اس کا کیا جواب ہوگا۔ میں نے کہا میں نے اس مسئلے پہ بہت غور کیا ہے، میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا تھا، باقاعدہ مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ اگر باقاعدہ مباہلہ ہوتا، وہ کہتے آؤ ہم، پھر دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ 60 مرد تھے، 60 مرد تھے نا، اس صورت کے شروع میں نے بتایا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا آگے کام آئے گی۔ 60 مرد تھے، جبکہ مباہلے میں کیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو وہ تو نجران سے بلاتے تو مباہلہ کرتے نا، وہ تو 60 مرد تھے۔ میرے بھائی باقاعدہ مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ اگر باقاعدہ مباہلہ ہوتا، پہلی بات یہ ہے اگر باقاعدہ مباہلہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو ضرور شامل کرتے، کیونکہ نساءنا کا تقاضا یہ تھا۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس کا تقاضا یہ تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو بھی بلاتے، جو آپ کے ساتھی تھے ان کے گھر والوں کو بھی بلاتے، لیکن چونکہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج ہی قبول نہیں کیا تھا، مباہلہ باقاعدہ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے رسول کریم علیہ السلام ازواج مطہرات کو ساتھ نہیں لے کے گئے۔ اب سامعین محترم، پھر آپ کہیں گے کہ سرکار گئے کس لیے تھے؟ بالکل سرکار تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ مباہلے کا ابتدائی مرحلہ تھا کہ سرکار نکلے۔ اگر وہ کہتے ہم تیار ہیں، اب بلاؤ اپنے لوگوں کو، تو سرکار بلاتے ازواج مطہرات۔ وہ جیسے شروع میں نہیں 2-4 بندے آتے ہیں پھر بعد میں دوسرے بندے آتے ہیں، وہ مباہلے کا ابتدائی مرحلہ تھا جو سرکار تشریف لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کیا، نہ باقاعدہ مباہلہ ہوا۔ اور میرا اپنا جو میں سمجھا ہوں، اس کو میں نے لکھا بھی ہے سیدہ فاطمہ والی کتاب میں، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے، ان پر آسمان سے آگ برستی، ایک بھی عیسائی 1 سال کے اندر سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جاتے۔ یہ جو عذاب آنا تھا نا، سرکار نے ابتدا میں جا کے اپنے نواسوں کو ساتھ لے جا کے، مولا علی کو ساتھ لے جا کے انہیں دکھا دیا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو تمہیں ایسی نورانی شکلوں سے واسطہ پڑے گا۔ مباہلہ باقاعدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر مباہلہ باقاعدہ ہوتا، وہ دنیا کا کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کیا ہو، انہوں نے چیلنج ہی قبول نہیں کیا۔ یہ وجہ تھی کہ سرکار ازواج مطہرات کو نہیں لے کے گئے۔ باقی اپنے پاس بندے کے پاس زبان ہے، بولتا ہے، جو کہتا ہے چاہتا ہے کہتا رہتا ہے، لیکن بات دلیل کی ہوتی ہے، بات شواہدات کی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف۔ وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت علی کی ذات، اور حضرت علی نفس رسول ہیں۔ پہلے تو یہ بات تھی نا، یہ باتیں کتابوں میں چھپی، کتابوں میں تھی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام نبیوں سے بلند ہے۔ پہلے تو یہ بات کتابوں تک محدود تھی نا، اب تو آپ کے ٹاک شو میں آ گئی ہے، اب تو آپ کا میڈیا چیختا ہے اس پر، مباحثے ہوتے ہیں، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پگڑی باندھ کے بڑے جھوٹ بولتا ہے، یقین جانیے آپ، یہ بات میں تان نہیں کر رہا، سچ بتا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے دیکھو امام راضی نے لکھا ہے کہ علی نفس رسول ہیں، اس لیے نبیوں سے افضل ہیں۔ اور یار امام راضی نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک رافضی کا یہ عقیدہ ہے اور اس کا میں اس طریقے سے تردید کرتا ہوں اس کے۔
امام راضی نے تردید کرنے کے لیے لکھا ہے، امام راضی نے یہ نہیں لکھا جو تو کہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت علی نفس رسول، بھائی اصل بات یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، اور حضرت علی کی تو پرورش بھی سرکار نے کی تھی۔ داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ قرآن کا لفظ تھا ابناءنا و ابناءکم، سرکار کا صلبی بیٹا تو نہیں تھا۔ اس کا تو پھر صاف مطلب یہ ہے جس کو آپ بیٹے کہتے ہیں انہیں لے کے آئیں گے، تو آپ حضرت حسنین کریمین کو لے آئے، اور حضرت علی کا شمار بھی بیٹوں میں ہوا کیونکہ وہ آپ کے داماد تھے۔ اب انفسنا و انفسکم، اس سے مراد کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ ہمت کر کے، اور ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ اچھا، وہ صاحب کہتے ہیں دیکھو حضرت علی نفس رسول ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ رسول کی انگلی دیگر نبیوں سے انگلیوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہے۔ اچھا، ابھی رسول کے دانت دیگر نبیوں کے دانتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہے۔ ایک ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر جب علی نفس رسول ہیں تو پھر حضرت علی انبیاء سے کیوں افضل نہیں ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انفسنا و انفسکم سے مراد حضرت علی نہیں ہیں، اس سے مراد سرکار کی ذات گرامی اور وہ جو 60 لوگ تھے وہ خود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کریں کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ تم میری جان ہو، تو کیا وہ اس کی جان بن جاتا ہے؟ یار یہ تو ایک تشبیہ ہوتی ہے نا، یہ تو ایک مجاز ہوتا ہے نا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت علی نفس رسول بن گئے تھے تو پھر مجھے بتائیں وہ سرکار کے داماد کیسے بن سکتے تھے؟ پھر وہ نبی کیوں نہیں تھے جب نفس رسول بن گئے تھے؟ تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کو کھینچ کر ان چیزوں کی طرف لے جانا ہے جو قرآن نے نہیں کہیں، اگر حضرت علی نفس رسول ہو گئے پھر مجھے بتاؤ وہ 60 بندے کس میں آئیں گے اور سرکار کی ذات کس میں آئے گی؟ اس لیے انفسنا و انفسکم سے یہ مراد نہیں ہے۔ انفسنا سے مراد، وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو نہیں بلایا جاتا، وہ اپنے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ جب ایک بندے کو پتا ہو نا مجھے آگے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا تو وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قائل کرتا ہے کہ وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو ان کے لیے تو ایسا ہی مرحلہ تھا۔ تو سرکار اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم، یہ میری بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور یہ کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی اور یقیناً نہیں سنی ہوگی ایسی بات کہ مباہلہ باقاعدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر باقاعدہ مباہلہ ہوتا تو سرکار ازواج مطہرات کو بھی بلاتے۔ اب اس میں اگلی بات ہے کہ کیا مباہلہ اس طریقے سے ہو جائے گا؟ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، نعت خان تھے، نعت خانی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آج کل کے نعت خان، اکثر نعت خان بہت خطرناک بن گئے۔ وہ ایک ایسی بات کر رہا تھا جو عقائد اہل سنت کے منافی تھی، سری منافی، یعنی نعت پڑھیں سبحان اللہ، لیکن عقائد تو خراب نہ کریں نا، عقائد کا تو بیڑا غرق نہ کریں۔ اچھا، پھر نعت پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بھی ہم ہیں، یعنی وہ کسی کی تقریر سننے کو ویسے ہی فضول کام سمجھتے ہیں۔ تو وہ ایسی اس نے ایک بات کی، تو وہ جو وہاں پر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو تمہاری بات ہے نا یہ عقائد کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم اس سے مباہلہ کر لو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مباہلہ کوئی مذاق ہے؟ تم کسی یہودی کے ساتھ مباہلہ کرو، میں قسم کھاتا ہوں نہ تم مرو گے نہ یہودی مرے گا۔ مباہلے کے لیے جو تقوی، جو تدین چاہیے ہوتا ہے، وہ علماء نے، مفسرین نے اس پر بھی بحث کیا ہے کہ کیا اب مباہلہ ہو سکتا ہے؟ کیا اب مباہلہ ہو سکتا ہے؟ تو سخاوی یہ کہتے ہیں کہ اب مباہلہ نہیں ہوگا، صرف جب زوجین کا وہ لعنت بھیجنے کا معاملہ ہو اس وقت مباہلہ ہو سکتا ہے۔ اگر مباہلہ ہو بھی سکتا ہے
تو پہلے دلائل سے بات ہوگی، دلائل الجھ جائیں پھر مباہلہ ہوگا۔ تجھے الف بے تو آتی نہیں ہے، فٹ کہتا ہے آؤ مجھ سے مباہلہ کر لو، یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم مباہلے کے ساتھ؟ مباہلہ اس طرح نہیں ہوتا، مباہلے میں پہلے دلائل ہوتے ہیں۔ سرکار نے پہلے ان کو لاجواب کیا ہے، تم اپنی بات پہ کوئی دلیل تو لے کے آؤ کہ تمہارے پاس یہ دلیل ہے، تو یکدم مباہلہ کرنا یہ تو دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بلا لو اپنے آپ کو، ہم بلاتے ہیں اپنے آپ کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، پس ہم اللہ کی لعنت بناتے ہیں، عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر، یعنی ہم جھوٹوں کے خلاف بد دعا کریں گے۔ اچھا وہ کیوں نہیں آئے؟ اس میں سرکار کی رسالت کی صداقت پر ایک دلیل ہے، یعنی انہیں اپنی بات پہ یقین نہیں تھا۔ یہود و نصارہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کوئی مشتبہ چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، وہ سرکار کو پاتے ہیں تورات و انجیل میں لکھا ہوا، اس طرح تھا۔ انہیں اپنی بات پہ یقین نہیں تھا، اس لیے وہ مباہلہ کے لیے نہیں آئے۔ سرکار کو یقین تھا، اس لیے آپ مباہلہ کے لیے بغیر ان کا چیلنج قبول کرنے کے بھی تشریف لے گئے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں سرکار کی رسالت پر دلیل ہے۔ آگے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً ہوا وہ القصص الحق، سچی باتیں ہیں۔ یہ آج کل کے جو پادری ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے مباہلہ نہیں کیا کہ وہ کسی کے خلاف بددعا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ کے بندو، تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر صادق مانتے ہو، اور میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ تم بولتے ہو، تو ایسا بندہ جو لوگوں کا دین خراب کرے، اگر تم نے اس کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا تو اپنے باپ کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، پھر اس کی کیا بات ہے؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ بات یہ تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچی خبریں ہیں، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ وہ کہتے تھے نا عیسیٰ الہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، وما من الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جسے کوئی پیدا کرے وہ الہ نہیں ہوتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو کسی کا محتاج ہو وہ بندہ ہوتا ہے، الہ نہیں ہوتا۔ وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ بڑے غلبے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے بھی ان کو تباہ کر دیتا جو سرکار کے خلاف بول رہے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ الحکیم، اللہ حکمت والا ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ ویسے چلاتا ہے جو اس کی حکمت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی اگر وہ اب بھی نہ مانیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ پھر جائیں تو دیکھیں نا، بندوں کا محتاج عام بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر وہ پھر جائیں تو پھرنے دو، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کو میں نے کس طریقے سے ان پر گرفت نازل کرنی ہے اور کس طریقے سے یہ اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک، جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین اور دنیا کی بلائیاں نصیب فرما۔ میرے مالک، اپنی پاک ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مالک، فقط اپنے در پہ جھکنے والا بنانا، در در پہ جھکنے کی ذلتوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں بیٹھتے ہیں، میرے مالک ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔